ایز اے انٹرپرینور آپ کی وہ اپروچ تھی، تو آپ کا یہ جو کانسیپٹ ہے فری فوڈس کا وداؤٹ اینٹی بایوٹکس اور چکن کیمیکلس کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اس کو بتائیں کہ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ کا پروگرام بھی اور آپ کا تعلق بھی نیوٹریشنسٹ سوسائٹی آف پاکستان اور اس کمیونٹی کے ساتھ ہے، تو جو میری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، جو میں نے برانڈ لانچ کیا ہے فری فوڈز چکنز کا، وہ ایک فیملی اون بزنس ہے. بیسیکلی ہمارے جو عوام ہے اس کے اندر برائلر کے حوالے سے ایک بہت مسپرسیپشنز پائی جاتی ہیں، جس کو ہم نے ایک اپنی ریسرچ اسٹڈی کے اندر بھی ڈیلینیٹ کیا. اور ایک لوگوں کو ہے برائلر اس لیے نہیں کھانا چاہیے کہ اس کو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، اس کی ریئرنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے جو کہ انسانی ہیلتھ کے لیے انجوریس ثابت ہو سکتی ہے، ہیزرڈس ثابت ہو سکتی ہے. تو میں کیونکہ ویٹنری فیلڈ سے ہوں اور اوبویسلی نیوٹریشن کے حوالے سے آئی پرسنلی بلیو کہ پاکستان میں پر کیپیٹا پروٹین کنزمپشن بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ کی ایشوز ہیں، امیونٹی نہیں ہے. تو آئی گاٹ این آئیڈیا کہ اور دوسری طرف لوگ جو ہیں جو سستی سے سستی پروٹین ہے جو برائلر ہے اس کو کھانا چھوڑ رہے ہیں. تو آئی گاٹ این آئیڈیا کہ میں اس برائلر بریڈ کے پازیٹیو اسپیکٹس کو کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے اس میں کچھ ایسی انٹرونشن کروں، اس کو اس طرح گرو کروں کہ جو لوگوں کی مسپرسیپشنز ہیں اور جو لوگوں کی ریزرویشنز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں اور ان کو ایک اچھی سستی پروٹین بھی مل جائے. تو اس وجہ سے میں نے ایک اپنا آج سے کوئی 1-1.25 سال پہلے لاسٹ ایئر جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کیا فری فوڈز چکن کے نام سے. یہ برانڈ لانچ کیا، اس میں میرا اپنا فارم ہے اپنی زمین چونیا پہ، اور ہم اس میں برائلر کو فری رینج کے طور پہ گرو کرتے ہیں، اور ڈیورنگ گروتھ ہم اس کو کسی قسم کی اینٹی بایوٹک یا کیمیکلز نہیں دیتے اور اس کو فری رینج کے طور پہ گرو کرتے ہیں، جس میں جو اس کو ہم گراس پہ چھوڑتے ہیں. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو گرین فاڈر چاپڈ کی شکل میں چاپڈ گرین فاڈر اس کو دیا جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فارم سے باہر نکل جائے تو پھر اس کو ہم کھیتوں میں سبز کھیتوں کے اندر چارے کے اوپر اس کو چھوڑتے ہیں اور وہ خود کھاتا ہے. تو اس طرح اور پھر اس پیٹرن لائف سٹائل اور اس طرح کے ریئرنگز پیٹرن کے اوپر اس کے اندر ڈیزیزز بھی کم آتی ہیں اور اس کی اپنی امیونٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ یہ اس طرح کی پٹھوں کے اوپر اس کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ اس کا جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی جو بون کی اسٹرینتھ ہے وہ دیسی مرغے جیسی ہے. کیونکہ کمرشل برائلر کو تو بالکل تھوڑی سی جگہ میں پالا جاتا ہے اور 30 سے 35 دنوں کے اندر وہ 2 کلو کی مرغی 2.5 کلو کی مرغی تیار کر لی جاتی ہے، جس کو بالکل ہلنے نہیں دیا جاتا. اور اوبویسلی کیونکہ جب وہ اس کو کنفائنڈ انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں ڈیزیزز کی پریولنس بھی زیادہ ہوتی ہے. ڈیزیزز ہوتی ہیں تو پھر اینٹی بایوٹکس اور مختلف قسم کے کیمیکلز بھی یوز کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو بیماریوں سے بچایا جائے، کیونکہ وہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے. لیکن جس پیٹرن پہ ہماری کمپنی اس کو گرو کرتی ہے اس پیٹرن پہ اس کو کھلا چھوڑا جاتا ہے. برڈ جو ہے وہ موو کرتا ہے کھلا چھوڑ کے، یہ سبز چارہ اور پٹھے وغیرہ کھاتا ہے. تو اس کے اندر ایک تو بیماریاں کم آتی ہیں، پھر بیماریاں نہیں آتی تو پھر اس کو دوائی اینٹی بایوٹکس وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جسٹ ان کیس کہ اگر موسمی حالات کی وجہ سے اگر ان کو کچھ یوز بھی کرنا ہو تو ہم ہربل چیزیں یوز کرتے ہیں، جس میں نیم کے پتوں کا پانی پلاتے ہیں، سفیدے کے پتوں کا پانی پلاتے ہیں، یا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ نیوٹریشنسٹ ہیں تو ان چیزوں میں بھی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے. تو ہم ان کو وہ پانی پلا دیتے ہیں تو اور اس سے ان کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے. اور جب وہ ایک مرغی تیار ہوتی ہے، ہماری جو مرغی ہے وہ 30 سے 35 دنوں میں نہیں تیار ہوتی، بلکہ ہم اس کے لیے 2 مہینے لیتے ہیں. وہ 2 مہینے
سے زیادہ ٹائم لیتی ہے, پھر جا کر کہیں 2 کلو کی ہوتی ہے, کیونکہ ہم اس کو پھرنے دیتے ہیں, وہ ادھر ادھر پھرتی ہے, اپنی انرجی ویسٹ ہوتی ہے. لیکن جب وہ ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے, پھر ہم اس کو ایک ہائیجینک پلانٹ کے اوپر سے اس کو پراپرلی سلاٹر کرتے ہیں, اور سلاٹر کر کے اس کو ہائیجینکلی پروسیسڈ میٹ ہم تیار کرتے ہیں پروڈکٹ وائز. اور ہمارے پاس پوری پروڈکٹ رینج ہے, اسٹارٹنگ فرام کڑائی کٹ سے لے کر قیمہ, بون لیس اور تھائی کٹ, چکن ونگز اور ڈرم سٹکس, ہر قسم کی جو پروڈکٹ رینج ہے سوپ بون تک ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور پھر ہم اس کو 1 kg کی پیکنگ کے اندر مارکیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو اس کا جو ہمارا ٹارگٹ کسٹمر ہے وہ ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں, جو کہ برائلر کھانا تو چاہتے ہیں, لیکن برائلر کے جو مضر اثرات ہیں جس میں اینٹی بایوٹکس کی یوزیج اور کیمیکلز اور یہ وہ کا ہے, اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اوبویسلی پھر ہمارا ٹارگٹ آڈینس وہی ہے, اس کو ہم یہ مارکیٹ کرتے ہیں. اور جو پوش ایریاز کے اندر لوگ رہتے ہیں, جس طرح لاہور ہے, اس کے ڈیفینس میں, ماڈل ٹاؤن میں, بحریہ ٹاؤن میں, ان علاقوں میں ہمارے بہت زیادہ کسٹمر ہیں. اور الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہماری جو کلائنٹیج ہے, کسٹمر بیس ہے, وہ بڑھ رہی ہے. اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے لاہور سے سٹارٹ کیا, لیکن اسلام آباد میں بھی اس وقت یہ اویلیبل ہے. اور آج کل ہماری جو ہے وہ کچھ بات چل رہی ہے کہ ہم اس کو سیالکوٹ میں بھی اس کو مارکیٹ کریں, وہاں پہ اس کی ڈسٹریبیوشن دیں. اور اسی طرح کراچی میں بھی ایک پارٹی کو ڈسٹریبیوشن دینے کے اوپر ہمارا MOU سائن ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ سیالکوٹ میں بھی اور کراچی میں بھی اویلیبل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمپنی کیونکہ ایک فلسفی کے اوپر کام کر رہی ہے جس کو فری فوڈز کا برانڈ کا نام ہے, تو ہر چیز ہم جو آنے والے دنوں میں اس کمپنی کے اندر اس کی پروڈکٹس لائن کے اندر ایڈ کریں گے, اس میں جو بیسک آئیڈیا ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ پروڈکٹ فری فرام کیمیکلز, فری فرام اینٹی بایوٹکس اور ہیزرڈس انجوریس جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان سے وہ پاک ہو. تو ہمارا جو اب نیکسٹ پلان ہے انشاءاللہ فری فوڈز کمپنی کا, وہ یہ ہے کہ ہم نیکسٹ 2 months میں فری فوڈز ملک لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ ملک ہوگا جس میں نہ تو اسٹیرائڈ ہوں گے, نہ کیمیکلز, اور نہ ہی اینٹی بایوٹک کا امپیکٹ ہوگا. یہ اس وقت ہم اس کو چلڈ فارم میں جو ہے وہ مارکیٹ کریں گے, پاؤچ فارم میں. اور فرسٹلی ہم سٹارٹ کریں گے لاہور کی 2 سوسائٹیوں سے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیپینڈنگ آن رسپانس اس کو بڑھائیں گے. کیونکہ آج آئی پرسنلی بلیو کہ آج ہر گھر کا سب سے بڑا مسئلہ خالص دودھ لینا ہے. تو دودھ جس طرح مارکیٹ میں اویلیبل ہے, گاڈ فاربڈ وہ بہت ہی دودھ جو ہے وہ انجوریس امپیکٹس ہماری ہیلتھ کے اوپر, ہمارے لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر لا رہا ہے. تو اب جو سیکنڈ ہم پروڈکٹ لانچ کریں گے اس میں انشاءاللہ ہیلدی اور نیوٹریشیس اور فری فوڈز ملک ہوگا انشاءاللہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اس کمپنی کے اندر مختلف اور پروڈکٹس بھی ایڈ کرتے جائیں گے, لیکن فلسفی سیم رہے گی کہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی, کسی قسم کے کیمیکل امپیکٹ نہیں ہوں گے اس کے اوپر. اور انشاءاللہ یہ پروڈکٹ رینج بڑھتی جائے گی. ساتھ کے ساتھ ویجیٹیبلز میں بھی انشاءاللہ سوچ رہے ہیں ہم آنے کا, گارلک کی پروڈکشن ہم نے شروع کر دی ہے, وہ بھی اسی فلسفی کے اوپر. تو لیکن ابھی اس کو لانچ نہیں کیا, وہ نیکسٹ ایئر کا پلان ہے, لیکن ابھی جو ہے وہ یہ کرنٹ ہمارا یہ پورٹ فولیو ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ میں نیوٹریشن کی پریکٹس میں انوالو ہوں, تو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو میں بتا دوں گا اب یہ والی چیز کھائیں, مرغی کھائیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مرغی ہمیں برائل ملتی ہے, خود اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی, تو اس نے کیا ہمیں طاقت دینی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ساری ہماری انوالو ہیں. اور آپ کا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے ملک کا, انشاءاللہ میری دعا ہے کہ وہ بھی آپ کا کافی سکسیزفل رہا ہے. اور آپ نے آخر پہ جو بات کی کہ آپ کا یہ ویجیٹیبل کی طرف آنے کا ارادہ ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے, اس کو نا ایگریکلچر پاور بننا چاہیے تھا. سپر پاور تو وہ بن گیا. تو جہاں تک میرا کنسرن ہے اس کو ایگریکلچر پاور بن رہا ہے, تقریباً مور دین 53% یا 55% کا GDP ایگریکلچر اور لائف اسٹاک سے آتا ہے.
یہ جو ڈاکٹر رانا محمد ایوب کا فیملی بیس بزنس ہے فری فوڈز کا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ان کا فیملی اون بزنس ہے، جو کہ ان کے اپنی ایک فارم ہاؤس ہے یا کہ پولٹری فارم ہے اپنی جگہ بیچونیا کے مقام پر، وہ وہاں پہ ان کی جو ہے چکن کی پروڈکشن کرتے ہیں، اور یہ چکن ہے تقریباً 2 مہینے میں تیار ہوتا ہے۔ عام جو برائل مارکیٹ میں ملتا ہے وہ تقریباً 28 سے 35 دن میں تیار ہو رہا ہے، اس میں اینٹی بایوٹکس اور کیمیکل کا یوز ہوتا ہے، لیکن ان کا جو چکن ہے یہ اس میں اینٹی بایوٹکس کا بالکل یوز نہیں ہے۔ تو آگے اس کی جو ویڈیو ہے، انہوں نے جو کیسے چکن کی پروڈکشن ہو رہی ہے، ان کا فری فوڈ کے نام سے ہے کہ فری آف اینٹی بایوٹکس اینٹی کیمیکل کے سے پاک ہے، جس سے ان کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں چکن کو عام جو فارم ہاؤسز میں یا پولٹری فارم میں ہوتی ہیں وہ ان سے نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا فارم ہاؤس ہے، اس کی ویڈیو جو ہے یہ آپ اس کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ فری آف اینی کائنڈ آف کیمیکل یا اینٹی بایوٹک سے ہے۔